लेकिन उसे मौका अगर मिले। अब मुसीबत ये है रिकॉर्ड के अंदर हमारे यहाँ कुछ भी अगर मादनियात निकलते हैं तो हम डायरेक्ट कहते हैं अहले पंजाब को मुबारक हो, बलूचिस्तान से फलां जगह पे मादनियात निकली है, अहले पंजाब को मुबारक हो, बलूचिस्तान में गैस निकली है, अहले पंजाब को मुबारक हो, बलूचिस्तान में तेल निकली है। तो ये है हमारे पास मादनियात तरह तरह की है और हालात हमारे देखें कि बस हर जगह गोलियों और बमों के शिकार हैं। यहाँ हम आते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी गरीब सूबे से आए हैं। गरीब नहीं, हम यहाँ के लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। यहाँ के लोग आते हैं मजदूरी के लिए बलूचिस्तान। इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था, बाद में इसका शनाख्ती कार्ड बनाया गया और इसको वजीर बनाया गया। अब ये तो खैर छोटे बच्चे हैं बेचारे, इसको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बस इनको यहाँ से इदारे या कि आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बेचारा उन्हीं की ज़बान बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FK मीडिया और मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहाद खान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के पास और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मेरे बलूचिस्तान की माएँ, बुज़ुर्ग, गमज़दा ख़वातीन, प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ़ एक इल्तिजा कर रहे हैं। गमज़दा ख़ानदान सिर्फ़ एक इल्तिजा के लिए इस्लामाबाद आए हैं और इसमें मैंने इससे बहुत सारी ख़वातीन, मेरी अपनी माओं से बात कर चुका हूँ कि वो कहती हैं कि हमने कभी इस्लामाबाद का नाम नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने हिम्मत बांधी, अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी और उन्होंने हौसला किया और वो हम सबको इस्लामाबाद कैपिटल ले आई। तो हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, यहाँ हम सैर व तफरीह के लिए नहीं आए, सिर्फ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं कि हमारी आवाज़ जो गुज़श्ता 23 साल से नहीं सुनी जा रही, आज हमारी आवाज़ सुन ली जाए। मेरे साथ सिबगतुल्लाह शाह जी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा को बलूचिस्तान की, मेरे बलूचिस्तान की आवाम ने और मेरी पाकिस्तान की आवाम ने एक सेलिब्रिटी बना दिया। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त दे। इसी तरह मेरे सिबगतुल्लाह शाह जी, देखें कोई थोड़ी आवाज़ उठाता है, कोई ज़्यादा उठाता है, तो जो ज़्यादा आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। शाह जी को इससे पहले भी आप देख चुके होंगे। आज मेरे साथ बलूचिस्तान के धरने में मौजूद है और इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुज़श्ता 50 दिनों से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस हद तक कामयाबी हुई और किस हद तक नाकामियाँ हैं? लेकिन जी सबसे बड़ी कामयाबी तो मेरे ख़्याल में यह है कि हमें जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचानी थी पहुँच चुकी है, दूर दूर तक पहुँची है। अगर नहीं पहुँची है तो सिर्फ हमारे वज़ीर-ए-आज़म या के जो ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के, उन तक नहीं पहुँची है। बाकी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग हमदर्दी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्विटर देखें, फेसबुक देखें तो हमदर्दी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूर तक आवाज़ पहुँची है और ये हमारी कामयाबी है कि मैं जितना कहूँ यहाँ पाकिस्तान में जिस दिन हम यहाँ पे आए, जैसे अभी आपने तज़किरा किया कि कुछ लोग इस्लामाबाद को जानते ही नहीं थे। हमारे सामने यहाँ पे चाचा एक बैठे हुए हैं, चाचा मयार उनका नाम है। वो जब यहाँ आए तो मुझे कहते हैं कि मतलब वहाँ बता दें घर में कि मैं हैदराबाद पहुँच गया हूँ। तो मैंने उन्हें कहा ये हैदराबाद नहीं इस्लामाबाद है। मतलब उन्हें इस शहर का नाम तक नहीं पता था, लेकिन उन्हें एक दर्द यहाँ पे ले आया है। हाथों में तस्वीरें हैं और हमदर्द लोग जितने भी हैं दूर दूर से आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, हमदर्दी करते हैं, ताउन का पूछते हैं कि हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हम हाज़िर हैं। दर्द रखने वाले भी हैं और दरिंदे भी हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा मुआशरा है, तरह तरह के उसमें लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें यहाँ हमदर्दी मिली है। और जिन जिन लोगों को पता नहीं था बलूचिस्तान के हवाले से, उनको भी अब पता चल गया है। इवन मैं ये बता दूँ कि मैं शुरू में यहाँ पर कई लोग आए, शुरू में 3-4 दिन हो, तो वो कहते कभी मुझे कि बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान में है, दूसरा कहता है जी बलूचिस्तान सिंध में। मैं हैरान था कि इस लेवल के लोग कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि बलूचिस्तान है कहाँ पे, कि उनका सूबा है। वो तो अलग बात है कि बाकी जो बलूचिस्तान सरजमीन है वो कहाँ तक है, लेकिन उन्हें अपने जो सूबा जिसे कहते हैं ये लोग, उनका भी पता नहीं है। लेकिन अब काफ़ी उनको समझ आ चुकी है कि क्या मामला है। लापता अफराद का मसला था। शुरू में कुछ लोग आए यहाँ पे, कहते हैं कि जी कितने लोग हों, कोई 50-60 100 या इस तरह होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं शुरू में यहाँ फिगर 52,000 बता रहा था, बाद में मुझे साथियों ने बताया 68,000 है जो इस वक्त गायब है। 68,000 तक तकरीबन ये है। लेकिन यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था। ताकतवर लोग तो अभी तक ये कह रहे हैं कि 50 से ऊपर लोग नहीं हैं। ताकतवर तो बिल्कुल अभी तक, ये पीछे जो तस्वीरें लगी हैं वो ताकतवर लोगों को आप ये पूछें कि ये जो इज्तिमाई कब्रें मिली, उनसे 300 लाशें मिली। तूतक का जो हादसा वाक़या में जिक्र करता चलूँ, ये 300 लाशें फिर कहाँ से आएँ? अगर बंदे 50 या 100 से ऊपर नहीं हैं, ये कहाँ से आए? निश्तर के हॉस्पिटल के छत पे जो हमारे बलूचिस्तान में शलवार से पहचाने जाते हैं ना, बड़े बड़े शलवार रखते हैं, तो वो जो लाश वहाँ पे मिले थे वो कहाँ से आए? इसका बताएं। ये जो पीछे तस्वीरें हैं
وہ تو ظاہر ہے وہ اپنا دفاع کریں گے، وہ بار بار یہی کہیں گے کہ لوگ 50 ہیں یا 100 ہیں یا 150 ہیں، کوئی کہے گا 20 ہے، کوئی کہے گا 15 ہے، لیکن ایگزیکٹ فیگر یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بتائیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ یہاں پر تشریف لائیں، آپ بھی تھے، اور پھر اسلام آباد نے جب آپ کا استقبال کیا تو وہ غصہ، وہ درد، وہ تکلیف ختم ہوئی کہ نہیں؟ تکلیف تو میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دن کہی تھی، آج پھر دہراتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو یہ چوکوں پہ کھڑے کر کے گولیاں مارتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اس رات جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا وہ تکلیف شاید میرے دل سے تو نہیں نکلے گی۔ باقی ہو سکتا ہے کچھ بھول جائیں نرم دل، لیکن بلوچ یہ بھولنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خواتین جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں انتہائی تھوڑا سا حساس شے ہوتی ہے، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، مرد سے زیادہ ہمارے ہاں خواتین کی عزت ہے۔ مطلب اگر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، قتل بھی ہو جائے، لیکن کوئی خاتون سامنے آتی ہیں تو پھر بلوچ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طرح گھسیٹا گیا روڈوں پہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ درد آرام سے، یہ درندگی ہمارے پاس تو جاری تھی، لیکن اس طرح میں نے خیر نہیں سنا ہے، لیکن ہمارے پاس جاری تھی۔ کبھی کسی جگہ بم گرا کر، کبھی کسی جگہ، ایون یہاں ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ آرمی نے ایک جگہ گھیراؤ کیا تھا کوئٹہ کے قریب ایریا، تو ایک خاتون قرآن مجید کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ خدا کے لیے آگے جنگ نہ بڑھائیں، رکیں، تلاشی نہ لے لیں، آپریشن روک دیں۔ ان لوگوں نے ڈائریکٹ آرمی والوں نے ہٹ کیا تھا، ایک گولی قرآن شریف کو چیرتے ہوئے اس خاتون کو لگی تھی، وہیں پہ شہید ہوئی تھی۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں، خواتین بھی بہت مارے گئے ہیں، بموں میں، دھماکوں میں، گولیوں سے ان کو چلنی کیا گیا ہے، بہت سی خواتین شہید ہوئے ہیں اب تک۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں تو ہوئے ہیں۔ میں آپ سے اپنا ایک بات شیئر کرتا ہوں، جب نگران گورنمنٹ بنی تو میرے ساتھ ایک کوئٹہ چائے والا ہے، اور اس کو میں نے مبارک دی، میں نے کہا مبارک ہو، تمہارے بلوچستان سے وزیر اعظم آ گیا ہے، اب تو تم لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن اس نے بہت مایوسی سے مجھے جواب دیا، اور وہ مایوسی، اس چائے والی کی مایوسی اب تک مجھے یاد ہے کہ وہ کہتا تھا مجھے کوئی امید نہیں ہے کاکڑ صاحب سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں میں صرف اتنا کہوں گا، کاکڑ صاحب کا، میں گھومنے والا بندہ ہوں، ادھر ادھر پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، میں گھومنے والا بندہ ہوں، مجھے پتہ چلا یہاں آ کے کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے، یہاں پہ پتہ چلا۔ ایک اور بھائی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو چیف جسٹس ہے وہ بھی بلوچستان کا ہے، نام تو خیر ابھی تک اس نے بتا دیا لیکن ذہن سے نکل گیا۔ سینٹ کے چیئرمین بھی؟ سینٹ کے چیئرمین کا تو خیر مجھے ابھی تک نام نہیں پتہ ہے کہ وہ ہے کون، اور نہ کہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش کی ہے۔ یہ سب کہتے ہیں بلوچستان کے، یہاں مجھے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن وہاں نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ گراؤنڈ کے لوگ ان کو موجودہ جانتے ہیں۔ وقت میں سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ صوبہ بلوچستان؟ سب سے بڑی طاقت ہے ان میں یہ کہوں گا کہ سونے کی سرزمین بلوچستان، سونے کی سرزمین جو جلائی جا رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، سونے کی سرزمین، جہاں ریکارڈک اور سیندک کا سونا نکلے، جہاں تیل نکلے، جہاں گیس نکلے، 750 کلومیٹر طویل سمندر ہو، اور ایسے جگہ پہ یہ حالات، یہ تھوڑا سا عجیب ہے۔ بلوچستان میرے خیال میں ایسے پاکستان جیسے کئی ملکوں کو چلا سکتا ہے بیک وقت، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ایسا ہو کہ اپنے ہاتھوں پاؤں پہ خود کھڑا ہو، بلوچ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو، پاکستان جیسے کئی ملکوں کو چلائے گا، لیکن اسے موقع اگر ملے۔ اب مصیبت یہ ہے ریکارڈ ایک سیندک، ہمارے یہاں کچھ بھی اگر معدنیات نکلتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں اہل پنجاب کو مبارک ہو، بلوچستان سے فلاں جگہ پہ معدنیات نکلی ہے، اہل پنجاب کو مبارک ہو، بلوچستان میں گیس نکلی ہے، اہل پنجاب کو مبارک ہو، بلوچستان میں تیل نکلی ہے۔ میرا اپنا علاقہ ہے بلیدہ، وہاں تیل کے کنویں اب بھی موجود ہیں، ایران سے پر ایگریمنٹ ہوا، وہ بند کیا گیا، تو وہ سیل کیا کہ ایران کے تیل جو ہے وہ شاید نیچے نہ چلا جائے ان کا لیول۔ تو یہ ہے ہمارے پاس معدنیات طرح طرح کی ہیں، اور حالات ہمارے دیکھیں کہ بس ہر جگہ گولیوں اور بموں کے شکار ہیں۔ یہاں ہم آتے ہیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی غریب صوبے سے آئے ہیں، غریب نہیں، ہم یہاں کے لوگوں سے زیادہ امیر ہیں۔ یہاں کے لوگ آتے ہیں مزدوری کے لیے بلوچستان کا کوئی مزدور مجھے دکھائیں کہ جو باقی پاکستان کی طرف آئے اور مزدوری کے لیے کہیں پہ گھومے، نہیں آئے گا۔ یہاں سے مسلسل آپ وہاں سے آ جائیں بلوچستان کی طرف سے، جب پاکستان آتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹرکیں بھر کے آ رہی ہیں، ٹرکیں وہاں سے ٹرکیں بھر کے آ رہی ہیں، یہاں سے پھر وہی ٹرکیں خالی جا رہی ہیں۔ ایون یہ جو جلانے کی لکڑیاں ہیں نا، اسلام آباد میں اتنے جنگل ہیں، کبھی آپ کسی کو کلاڑی ایک درخت کو ماریں آپ کو گرفتار کریں گے، وہ آ رہے ہیں وہاں سے۔ اچھا، میں دوسرا یہ کہ آپ کے نیبر میں کہتے ہیں کہ ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے ہمسائے میں بھی بلوچستان سے یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں، جمال رسانی، سراج رسانی کے فرزند، یہاں پر وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جو ان پہ اٹیک ہوا تھا وہ کس نے کیا پوری دنیا کو معلوم ہے، انہیں اپنا مخالف معلوم ہے،
وہ تو جان بوجھ کے اب مسئلے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر بچے ہیں ابھی، تھوڑا سا جب بڑے ہوں گے بالغ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، ابھی تک بچے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کو وزیر جب بنایا گیا تو اس نے دیگر وزراء کے ساتھ ابھی نگران سسٹم میں حلف نہیں اٹھایا. اس دن یہ عمر میں چھوٹا تھا، اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا، بعد میں اس کا شناختی کارڈ بنایا گیا اور اس کو وزیر بنایا گیا. اب یہ تو خیر چھوٹے بچے ہیں بیچارے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس ان کو یہاں سے ادارے یا کہ آرمی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ بیچارہ انہیں کی زبان بولتا ہے. کوئی سینس اگر اس میں ہوتی، کوئی کامن سینس، تو یہ ضرور یہ تو کم از کم جان لیتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اب دھماکے میں مستوں دھماکے میں 350 بے گناہ بھی شہید ہوئے نا ساتھ میں، ان کا قاتل کون ہے وہ تو کم از کم جان لینا. ایک تو اس کے باپ کی وجہ سے جو سارے مارے گئے وہ تو سارے اہل علاقہ تھے نا، سارے غریب لوگ تھے، تو وہ بھی سارے اس مسئلے میں مارے گئے. ان کا قاتل اب کس کو کہیں گے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے نا، اداروں نے پالے ہیں، رکھے ہیں، اپنے لوگ رکھے ہیں. کم از کم اس لیول پہ دوسرے کو الزام لگانا یہ کچھ عجیب معاملہ ہے. پاکستان کے وہ بھی شہداء کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں. ان کے تو شہداء ہیں، معلوم تو ہے کہ ہم اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتار چکے ہیں. یہاں پر تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا جو لاپتہ ہے، یہ غم زدہ خاندان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا لاپتہ زندہ ہے، اس دنیا میں ہے یا اس دنیا میں ہے. تو اس حوالے سے کیا ڈفرنٹ دیکھ؟ آپ بھی ماں رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے. ایسی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اگر بچوں کو آپ لوگوں نے مار دیا ہے، ہمیں بتا دیں کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے اور پلان جنگل میں پھینک دیا ہے، اس کی لاشیں درندے کھا چکے ہیں، ہم جا کے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گے. لیکن ہمیں بتا دیں کم از کم کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اگر مار بھی دیں تو ہمیں بتا دیں، گھر میں جا کے تسلی سے بیٹھیں گے. ایک ماں کے منہ سے ایسے الفاظ کا نکلنا میرے خیال میں یہ آسمان زمین پہ اب نہیں گرتا تو الگ بات ہے، لیکن یہ انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ماں کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے. اگر میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی لاش کا مجھے کم از کم بتا دیں. تو یہ اتنا جو تصویریں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا، طویل 20 سالوں کا یہ طویل عرصہ ہے کہ مسلسل لوگ غائب کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. اب 20 سال سے بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے یا کہ مرا ہے. ایک بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے کالے کر لوں یا سرخ رکھوں، اسے تک یہ پتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ کس آزمائش میں ہوگا؟ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ جو مارا جاتا ہے اسے لوگ تدفین کرتے ہیں تو وہ بس وہیں سے زیادہ 6 مہینے روتا ہے، سال روتا ہے، 2 سال روتا ہے، لیکن بعد میں جا کے آرام سے صبر آ جاتا ہے. میں خود کئی مثالیں، اپنے والد سے مجھے بہت پیار تھا، دنیا میں شاید سب سے زیادہ. یہیں پنڈی میں ان کا انتقال ہوا، میں ہاسپٹل میں ان کے سرانے کھڑا تھا. اس دوران ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ، تو میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ اگر یہ وفات پائیں گے مجھے 1 منٹ پہلے مار دینا، کیونکہ یہ وفات پا جائیں گے تو میں تو وہیں پہ مر جاؤں گا. ایمان سے یہی دعائیں میں کر رہا تھا. لیکن اس کو آج گزرے ہوئے تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، دنیا سے گئے ہیں. میں آج بھی زندہ ہوں. تو یہ معاملے ہیں. اب شاہ جی آپ یہ بتا دیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ اور آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی غمزدہ خاندان یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں.